بڑی گرفتاریاں اس ٹائم ہو رہی ہیں، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ فون کال گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹ کو، اور اس کے علاوہ شیخ رشید کے بارے میں ایک بہت بڑی اطلاع ہے ہمارے پاس۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شیخ رشید کی بات سے۔ شیخ رشید صاحب کے جو بھتیجے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے اپنے علاقے میں ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، جس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ انتقام لے رہی ہے، اور یہ صرف اس لیے اس لانگ مارچ جو ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ گرفتاریاں شروع کر رہی ہے۔ ہاں، اس چیز میں ایک یہ بات بھی ہے کہ فواد چودھری نے بھی یہ اپنا دعویٰ کیا تھا ٹویٹر پہ، اس دن ٹویٹ کی تھی ایک آدھ دن پہلے، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ پی ٹی آئی پہ اس وقت پورے ملک میں جگہ جگہ پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ایف آئی آرز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ صرف لانگ مارچ کی کال سے گھبرا کر انہوں نے یہ گرفتاریاں جو ہے اور ایف آئی آر جو ہیں یہ شروع کی ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ خبر اس ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ ایک پریس کانفرنس ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس کے بعد شیخ رشید کی گرفتاری بھی متوقع ہے۔ جی ہاں، شیخ رشید پہ بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے فیصل آباد میں، ٹھیک ہے، اور ان کی بھی جو گرفتاری ہے وہ متوقع ہے۔ تو ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ بات کہاں تک آگے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیٹے اور اس ٹائم جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں حمزہ شہباز شریف، ان کو ٹیلی فون کیا، ان سے ٹیلی فونی رابطہ کیا، اور انہیں ہدایت جاری کی کہ بھئی آپ نے جتنی بھی عوامی ریلیف کی کیمپینز ہیں ان کو جلد از جلد پورا کیا جائے، عوام کے لیے مہنگائی جو ہے وہ کم کی جائے، اور ان کے لیے سہولیات جو ہیں وہ بڑھائی جائیں، اور جہاں جہاں جو پروجیکٹ انکمپلیٹ تھا اس کو جلدی سے کمپلیٹ کیا جائے۔ اور اس میں امپورٹنٹ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ڈیزل کی جو قلت پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے تھے بہت زیادہ تھی، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ حمزہ شہباز شریف نے فوری طور پہ نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے ڈیزل کی قلت پہ نوٹس لیا ہے، اور جتنے بھی یہ ذخیرہ اندوز تھے ڈیزل کے، ان کے خلاف بڑی کارروائی کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور ڈیزل کو فراہمی جو ہے وہ ممکن بنانے کے لیے ہر کوشش کرنے کا انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہے۔ نوشہرہ میں کل آئل ڈپو میں آگ لگی ہے، پیٹرول آئل ڈپو، اور تقریباً 20 لاکھ لیٹر کے قریب جو آئل ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ 50 سے زیادہ آئل ٹینکرز جل گئے ہیں، اور ابھی تک نہ آگ کی کاز پتہ لگی ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کا ریزن پتہ لگا ہے کہ حتمی رپورٹ تک پہنچا جا سکے یہ آگ کیوں لگی، کس نے لگائی، یہ کوئی سازش تھی یا کیا۔ اس پیٹرول کی آگ کے جو پورا واقعہ ہے، اس کے بعد ایک جو مسئلہ جنم لے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو پیٹرول کی قلت ہو جائے گی، یا جو پرائسز ہیں پیٹرول کی وہ بہت ہائی کر دی جائیں گی سیلنگ کے لیے، اور تھوڑی کوانٹٹی میں دستیاب ہوگا یہ آئل۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، 7 گھنٹے تک تو یہ جو آئل ٹینکرز میں آگ لگی تھی یہ تو بجھائی ہی نہیں جا سکی تھی۔ نوشہرہ میں پشاور سے بھی فائر بریگیڈ کو بلا لیا گیا تھا، اور پھر بھی خیر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شروع کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ اس آئل ڈپو کے قریب ایک پارکنگ تھی، وہاں پہ آگ لگائی گئی تھی، اور وہاں سے یہ آگ جو ہے وہ پھیلتے ہوئے یہاں پہ جو پیٹرول کے ٹینکرز تھے وہاں پہ بھی لگ گئی تھی۔ 70 ٹینکرز اس ٹائم پہ کھڑے تھے، جن میں سے 50 ٹینکر جو ہیں ان میں آگ لگ گئی تھی، اور اسی کی وجہ سے تقریباً 20 لاکھ لیٹر جو ہے وہ آئل ضائع ہو گیا تھا، اور 10 سے 15 جو ٹینکرز ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے سیفلی۔ لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ کوانٹٹی ہے آئل کی، اور یہ آئل ابھی ٹرانسپورٹ ہونا تھا پوری کنٹری میں، جگہ جگہ پہ پیٹرول ٹرانسفر ہونا تھا، سو اسی لیے مائٹ پاسبل کہ ایک بحران جنم لے لے، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں لگ رہی، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لگ رہا ہے کہ یہ پوری چیز کی گئی ہے، کیونکہ اس ٹائم جس سچویشن میں ہمارا ملک ہے وہاں پہ ہمیں ایک جو انکریز ہے نا وہ ابھی عوام کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور پیٹرول کی جب اس طرح سے قلت ہو جائے گی یا پرائسز مہنگی ہوگی تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ انڈسٹریل سائڈ پہ بھی ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، وہ مہنگی ہوں گی تو اس کے ساتھ ساتھ عام جو اشیاء خود نوش ہیں وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی، تو ان شارٹ انفلیشن دوبارہ سے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، مہنگائی جو ہے وہ دوبارہ سے بڑھ سکتی ہے صرف ایک اس پیٹرول کی قلت کی وجہ سے۔
That's all for now. Stay tuned.